الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَکُم اور تمہارے لیے نصف ہے ماں اس سے جو تارا کا چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں لم یکن اگر نہ ہو لہن ان کی ولد اولاد فإن پھر اگر کانا ہو لہن ان کی ولد اولاد فلکم تو تمہارے لیے ہے الربع چوتھا حصہ۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تارا کا تارک متروک کا اور ترکا ازواجکم زوجہ زوجیت اور ازدواجی زندگی ولد ولد والد والدین اور تولید الربع حدود اربع ائمہ اربع۔ پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ شوہر کی جائیداد کا ذکر تھا، اس کی وراثت کا تھا، اور اب جو ہم آج آیت ہمارے پاس ہے اس میں بیوی کے ترکے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ تمہارے لیے نصف حصہ یعنی آدھا حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اور اس کی کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے کہ اگر نہ ہو ان کی اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی کوئی نہ ہو، صرف وارث شوہر ہے تو اسے نصف جائیداد ملے گی یعنی آدھا حصہ ملے گا، ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، اور اگر اولاد ہوگی تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ مما اس سے جو ترکنا اس نے چھوڑا، من بعد الوصیتی اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہو گئی، یو سینا جو وصیت کریں بہا اس کی اودین یا قرض کے بعد والا ہننا اور تمہاری بیویوں کے لیے اور ربع چوتھا حصہ مما اس سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ علم بشرطیے کہ یکن نہ ہو لکم تمہارے لیے ولد اولاد فإن کانا لکم پس اگر ہو تمہاری ولد اولاد فلا ہننا تو تمہاری بیویوں کے لیے سمن آٹھواں حصہ مما اس سے جو ترک تم نے چھوڑا من بعد الوصیتی اس تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد تو سونا جو تم سب وصیت کرو بہا اس کی اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد وَإِنْ کانا اور اگر ہو رجل ایسا مرد یورثو جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو کلالتاً وہ کلالہ او امراتن یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اس حال میں کہ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مما من جانب من و ان ماحول ماتحت ترکنا ترکا تارک متروک کا املاک ترک کرنا وصیت یوسینا وصیت اور وصیت نامہ ربع حدود اربع ائمہ اربع ترک تم ترکا تارک متروک کا املاک اور ترک کرنا والد والد مولود ولادت اور ولد من جانب من حیث القوم من ان بعد از غدا چند دن بعد ہم بولتے ہم لفظ رجل کہت الرجال اور رجال کار تو سونا وصیت اور وصیت نامہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یورثو وارث اور وراثت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہیں دین قرض، فمون آٹھواں، دین پھر قرض رپیٹ ہوا ہے، کلالہ امراتن کوئی عورت، یعنی کہ ہمارے پاس یہ 4 ورڈز ہیں جو عربک کے ہیں، باقی سارے ورڈز ہمارے پاس رپیٹیڈ ہیں اور فیمیلیئر ورڈز ہیں، یعنی اس سے جو چھوڑا اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی، یعنی عورت کی جائیداد کی بھی تقسیم جو ہے وہ اس کی وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی، جو اس نے وصیت کی یا اس کا اگر کوئی قرض ذمہ ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور ان کے لیے اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ، یعنی پہلے تو شوہر کا بتایا گیا کہ بیوی فوت ہو جائے تو اس کے حصے کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اور آگے تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے مما اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، پس اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا 8واں حصہ ہے، یعنی شوہر فوت ہو گیا اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، اگر اولاد نہیں ہے تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہوگا۔ اور جو تم نے چھوڑا اس تقسیم وصیت کی تعمیل، یعنی یہ والی بھی وصیت، یہ جو تقسیم ہے یہ بھی وصیت کی تعمیل یعنی وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جس کی تم نے وصیت کی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یعنی اگر ذمے کوئی قرض ہے تو ہر صورت میں جب بھی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے سب سے پہلے وصیت کو اور قرض کو مد نظر رکھ کے باقی تقسیم بعد میں کرنی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور اگر ایسا مرد کی اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، یعنی اب جو کیٹیگری ہے وہ چینج ہے کہ کوئی مرد فوت ہو گیا ہے اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے اور وہ کلالہ ہے، کلالہ سے مراد وہ مرد ہے
یا وہ عورت ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، یعنی نہ آباء و اجداد میں سے کوئی مرد وارث ہو اور نہ ہی پیچھے سے کوئی مرد وارث ہو، یعنی بیٹا نہ ہو اس کا یا نہ پوتا ہو، اور اوپر سے نہ باپ ہو نہ بھائی ہو، اور یا ایسی ہی کوئی عورت اس حال میں کہ وہ کلالہ ہو، کلالہ سے مراد ہے یعنی کہ جس کا مرد وارث نہ ہو، نہ آباء و اجداد میں سے مرد کوئی وارث بنے اور نہ ہی پیچھے اولاد میں سے کوئی مرد وارث ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اگلے حصے میں اس کی تقسیم کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے جو کہ کلالہ ہے۔